علوم میں 5 چیزوں کا علم. کس کا؟ بولے کس چیز کا؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی کل کیا کرے گا، اور کون کہاں مرے گا. یہ 5 چیزیں سورہ لقمان ختم ہو رہی ہے، وہاں ذکر کی گئی ہے. سورہ لقمان ختم ہو رہی ہے وہاں پر، اور وہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. ابھی آیت پڑھ دی جاتی ہے دیکھو یہ 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا بالکل اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی بھی نہیں جانتا. 5 چیزیں کیا، ذرہ تن کا بھی کوئی نہیں جانتا، تن کا بھی کوئی نہیں جانتا. کہ لگا نہیں اللہ بتاتا بھی نہیں ہے. ہم نے کہا یہ تو پھر داندلی ہے. اس پر اجمالی نظریہ یہ ذکر کیا، ایک مسلمہ نظریہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں علم الہی کا خاصہ ہے. لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کا عطا فرماتا ہے. حضور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کے بارے میں تو کسی کو جرت بھی نہیں کہ کہے کہ حضور کو. آج تک امت نے اس کو میرے جیسے اور آپ جیسے کے بارے میں، کہ اگر میرے جیسے آدمی کوئی کہے میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو علماء میرے جیسے آدمی کا تبصرہ کر کے بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں، سرکار کے بارے میں کبھی اس بارے میں علماء نے نہیں لکھا. اب سنیے حضرت امام قرطبی احکام القرآن میں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات شرح مشکات کے اندر، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، حضرت شیخ اللمعات کے اندر، ان تمام علماء جن کے کاندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں، انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ 5 چیز، ان سے سوال پوچھا گیا ان 5 چیزوں کا علم کیا مخلوق کو دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اعلان کرے یا ان 5 چیزوں کا اعلان کر دے کہ مجھے پتا ہے، تو اس کے جھوٹے اور سچے ہونے میں ایک فرق ہے. تو کہا یہ لیکن اگر کوئی کہے مجھے بتایا ہے تو اس کو سچا جھوٹا کیسے کہیں گے آپ؟ کہا اس کے لیے علامت ذات مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ اب سنیے امام قرطبی مرقات فتح الباری تمام میں لکھا ہے ومن ادعى غیر مستند الیہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی الدعوی، کہ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کا علم حضور کے واسطے کے بغیر بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ ولی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں خود سے نہیں جانتا، مصطفیٰ کی نیابت سے جانتا ہوں، تو وہ سچا ہے. تو دیکھیں علماء نے ذکر کیا کہ وہ ومن ادعى، جو دعویٰ کرے علم شیء، ان چیزوں کا، غیر مستند الیہ علیہ السلام، حضور کی طرف نسبت کیے بغیر، کانا کاذبا فی الدعوی، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے بتا دیا تو فرمایا وہ سچا ہے. کریم جو سب سے پہلے کہ قیامت، میں نے کہا حضور نے بتایا قیامت کا علم حضور کو ہے، قرآن میں قیامت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا جو قرآن میں وہ سینہ مصطفیٰ میں، اور قیامت جو ہے وہ معدومات میں سے، موجودات میں سے. کہا یہ موجودات میں سے. ہم نے کہا اس کا علم ممکن ہے. کہنے کہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اگر اس کی سن ممکن نہیں ہے تو حضور نے کیوں فرمایا جمعے کے دن آئے گی؟ یہ قیامت کے متعلق علم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھو کسی چیز کا علم یا تو دن سے ہوتا ہے یا مہینے سے ہوتا ہے، یا مہینے سے ہوتا ہے، دن سے ہوتا ہے کہ کس دن ہوگا یہ کام، کس مہینے میں ہوگا، کس وقت ہوگا، اور کس سن ہوگا. 4 چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی. بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ مہینہ کون سا ہوگا؟ فرمایا محرم الحرام. حضور تاریخ کیا ہوگی؟ کہ 10 محرم. حضور ٹائم کیا ہوگا؟ کہ عصر کے بعد کا. حضور سن کیا ہوگی؟ کہ یہ نہیں بتاؤں گا. کہ یہ نہیں بتاؤں. کہ سن بتا دیا تو اسلام کی تو ساری رونق اسی سن پر. حضور نے جو سن نہیں بتایا، وہ سن نہ بتانا مخفی رکھنا تھا. نہ بتانا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو بتایا نہیں. چلو قیامت جب آئے گی تو کم سے کم حضرت اسرافیل کو تو پتا چلے گا نا، تو وہ سر پھونکیں گے نا بھائی. بولے نا یار، یہ کہتے ہیں قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا. ہم نے کہا نہیں، قرآن میں تو ہے کہ اسرافیل سر پھونکیں گے. تو جب سور پھونکیں گے تو ان کو پتا ہوگا نا قیامت آ رہی، چلو سور پھونکو. تو جب حضرت اسرافیل کو پتا چل جائے گا قیامت آ رہی سور پھونکو، تو مصطفیٰ کو نہیں پتا. تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ بارش کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا آج ہم نے جلسہ اندر رکھ دیا اور تو نے سنا جلسہ کینسل کر دیا. کہنے لگا ہاں یار ہمارے وہاں ایسا آڈیٹوریم نہیں تھا اس لیے جلسہ ہم نے کینسل کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ محکمہ موسمیات کہہ رہے تھے بارش ہونے والی ہے. میں نے کہا تو کہتا تھا بارش ہوگی تو خدا جانتا اور کوئی نہیں جانتا. کیا سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا کہ 7 سال قحط سالی ہوگی اس کے بعد بارش ہوگی؟ تو یہ علم حضرت یوسف نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو کیا کہو گے حضرت یوسف کو؟ جب یوسف علیہ السلام کو یہ علم مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کو بدرجہ اولا حاصل ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں حضرت گرامی. اس حوالے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ سرکار نے ہمیں چچی جان سے کہا مبارک ہو چچی جان، آپ کو بہت مبارک ہو. انہوں نے کہا حضور کس بات کی؟ فرمایا تمہارے بطن کے اندر میری امت کا خلیفہ موجود ہے.
کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن، یہ تو سرکار، میں کیا عرض کروں یہاں پر، میں مجھ جیسا ہے مدا. آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کا انصاف ایسا ہے، یہ بعد میں چلے گا؟ فرمایا ہاں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ ایسے انصاف کرے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ تاریخ خلفاء دیکھیں، صحابہ دیکھیں، میرے نام پر اس کا نام ہوگا، میری طرح وہ نظام عادل کو دنیا میں نافذ کر دے گا اور اس کے پیشانی کے اوپر داغ بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر کی شہادت کے کئی سال بعد، 3 پشتوں تو سمجھ لیں آپ بعد، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو حضرت عمر کے اولادوں میں سے تھے. آپ کا نام حضرت عمر کے نام پر تھا. اسی طرح عدل و انصاف آپ نے بنو امیہ کے اندر راسخ کیا، اور پیشانی پر جب پیدا ہوئے تو داغ نہ تھا. تو یہ علامت کیسے پوری ہوئی؟ بچپن میں گھوڑوں کے استبل میں کھیل رہے تھے، ایک گھوڑے کی ٹانگ کی ضرب ان کے سر پر لگی اور نشان آیا اور حضرت عمر کا قول وہاں پر ثابت ہو گیا. اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کون کہاں پر مرے گا اور کس جگہ مرے گا. یہ تو حضرت اسرائیل کو بھی پتا ہے، یہ نبی کے لیے نہیں مانتے کہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا ہم بھی کہتے نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ اللہ بتاتا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خدا بتاتا ہے کہ فلاں کی روح فلاں جگہ قبض کرنا. یہ سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا، آپ کا دوست تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان کے پاس آیا اور اسے بڑی آنکھوں سے دیکھا، وہ ڈر گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوا کو حکم دیجئے، یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، ہوا ان کے تابع ہوتی ہے. تو حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ مجھے ایسی جگہ پر اٹھا کے پھینکوا دو کہ جہاں پر کوئی نہ پہنچ سکے. کہا تجھے ہو گیا؟ کہا بس میری خواہش پوری کر دو. اب وہ بتانا نہیں کہ حضرت اسرائیل نے مجھے دیکھ لیا. اب ہوا کو حکم دیا کہ جو جہاں یہ جہاں چاہتا اٹھا کے پھینک دو. اب پھینک دیا کھنڈرات کے اندر. وہاں پہنچا تو حضرت اسرائیل پہلے سے موجود تھے. فرمایا میں یہی بولوں کہ تجھے روح تیری یہاں پکڑنی ہے میں نے، اور تو سلیمان کے ساتھ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تیری روح میں نے یہاں قبض کرنی ہے اس وقت، اور تو سلیمان کے ساتھ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو باپ دیکھیں کس کو کہاں پر پکڑنا ہے، کہاں موت ڈالنی ہے، یہ تو حضرت اسرائیل کو بھی پتا ہے. سرکار بدر کے میدان میں گئے، جنگ سے ایک دن پہلے لکیریں لگائی ہیں. فرمایا ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. بولے سبحان اللہ. عتبہ یہاں گر کر بنے گا، شیبہ یہاں گر کر بنے گا، ولید یہاں گر کر مرے گا. میرے آقا فاروق اعظم کہتے ہیں جنگ کے بعد میں وہاں پر پہنچا اور اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آپ نے جس جگہ پر لائن لگائی تھی، نشان لگائی تھی، وہ کافر وہیں گر کر مرائے، بال برابر بھی فرق نہیں آیا. چلو تقریر ختم، آؤ صوفیوں کے قول پڑھتے ہیں. ایک قول پڑھتا ہوں علامہ عبدالعزیز بن دباغ کا جو غوث اعظم ہے اپنے وقت کے. ان کی کتاب ہے الابریز. اس کا اردو ترجمہ عاشق لائن ملٹری نے کیا ہے، یہ اردو بازار میں مل بھی جاتا ہے. حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں ہوا صلی اللہ، جب کسی نے پوچھا نا کہ یہ 5 چیزیں جو علوم خمسہ ہے، شاہ عبدالحق صاحب نے تو بڑے واضح انداز میں 2 ٹوک انداز میں لکھا کہ مراد اس کے بے تعلیم الہی، یہ 5 چیزوں کا علم جو نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا، اللہ بتا دے تو وہ جان لیتا ہے. اور کہاں تک جانتا ہے؟ حضرت عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا يخفى علیہ شیء من خمسۃ مذکورۃ. فرمایا یہ 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جرأت کرے اور کہے کہ حضور کو نہیں پتا تھی. خبردار، ان میں سے کوئی بھی چیز حضور پر مخفی نہیں تھی. آگے سنیے، آگے سنیے، کہیے سبحان اللہ. فرمایا حضور پر کیسے مخفی ہو سکتی ہے؟ وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةِ مِنْ أُمَّةِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْغَوْثِ. فرمایا حضور سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اس امت کے 7 کتب ہوتے ہیں، 7 کے 7 کتب ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں. یہ عبدالعزیز بن دباغ کا والا پڑھا ہوں. یعلمونہا، وہ اس کا علم رکھتے ہیں. اور آگے فرماتا وہم دون الغوث، اور اس کا رتبہ غوث سے کم ہوتا ہے. سنیں، فرماتے ہیں کہ یہ کون جرأت کر سکتا ہے کہ حضور اس چیز کو نہیں جانتے؟ اس کو تو حضور کی امت کے کتب بھی جانتے ہیں، جبکہ کتب جانے، کتب کا رتبہ تو غوث سے کم ہے، تو غوث تو اس کو ضرور جانتا ہے. اور آگے جن کے فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِالْغَوْثِ، اور یہ غوث سے بھی کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ یہ غوث سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے جبکہ وہ کتب سے اوپر ہے؟ تو فرمایا جب فَكَيْفَ الْغَوْث، جب غوث کو یہ پتا ہے فَكَيْفَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ، تو یہ حضور سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر علم آپ ہی کے سبب سے آتا ہے.